یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سر صاحب وہ شیاطین نے ذمہ داریاں لے رکھی ہیں اپنی طور پر بہت سی، اور انہیں اجازت بھی دی گئی، اختیار بھی دیا گیا بالکل آزمائش کے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی۔ جی پھر ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائی، پھر یہ بھی اس سے کہہ دیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ہے اصل یہ کہہ دیا اللہ نے۔ اس نے کہا اے اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے، مجھے تو اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، مگر تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا۔ اب اللہ کے اور شیطان کے بندوں میں فرق کیا ہے کہ وہ دعویٰ جو کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، کہ جو نماز روزے کے پابند ہیں، سارے کام کرتے ہیں، معاملات میں ان کا معاملہ نہ بہن سے بہتر ہے نہ بھائی سے، لین دین کے معاملے میں وہ بالکل آگے نکلے ہوئے ہیں، تو ان کا شریعت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ وہ کیوں کہ اللہ کا اصول ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دو درم دینے والے ایک صحابی جس نے قرضہ دینا تھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ تم جا کر اس کا جنازہ پڑھ لو، یہ مقروض ہے۔ تو صحابی گارنٹی لیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا، آپ جنازہ پڑھ لیں۔ جی ٹھیک، میں مال ہڑپ کر کے لاکھوں بیٹھا ہوا ہوں، ہیں جی، میں بہنوں کی وراثت، بھائیوں کی وراثت اس پر بیٹھا ہوا ہوں، اور دینے کے نمازیں لیے بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ نماز محراب اور اس کے بعد حجوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا رہی اور عمروں کی، تو ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حج و عمرہ تو دور کی بات ہے، تیری نماز وہ نماز، بے شک نماز تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جی بے شک، جب میں بے حیائی کا بھی ارتکاب کر رہا ہوں، آنکھوں میری سے ساری بے حیائی دیکھا جا رہی ہے، میں بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں، بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، نانی دادی میرے ساتھ بیٹھی ہے، ڈرامہ فلم چل رہی ہے، وہ لڑکا اس کے ساتھ، وہ لڑکی اس کے ساتھ بےہودہ گفتگو ہو رہی ہے، مس ہو رہا ہے، ہاں جی، ہاتھ میں میرے تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بسم اللہ کہنے سے شیطان مردود اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، تو میں سارا قرآن پڑھوں وہ ٹس سے مس نہ ہو، تو پھر اس میں قرآن کا قصور ہے، یہ پڑھنے والی زبان کا قصور ہے، یہ پڑھنے والی زبان کا قصور ہے، اور اس پیٹ کا قصور ہے جس میں حرام ہے۔ حرام داخل ہو چکا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مقروض ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھے تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ اتار دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اب اس میں کون سا کوئی آپ نے کوئی اس کی تعداد بتائی ہو، کوئی ٹائم بتایا ہو؟ صحابی نے آ کر عرض کی، آپ نے دعا فرما دی اور آپ نے اس کو پڑھنے کا کہا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرض ہے، آپ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، یہ آیتیں پڑھ کے رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، یہ دعا پڑھ لیا کر۔ یہ اللہ کے نبی رہنمائی فرما رہے ہیں، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، مشقت نہیں ہے۔ جی مشقت نہیں ہے اس میں۔ جی ہاں۔